اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کی یہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سالانہ مجلس ہے اور میلاد النبی بھی ہے اور عرس غوث الورا بھی ہے۔ اس وقت ہم پر حضور رحمت کائنات کی عطا بھی ہے۔ یہ محفلیں اور یہ پروگرام اور یہ مجالس یہ بڑا اللہ کا فضل ہے جب اللہ موقع نصیب فرمائے اور بندہ اس خیال میں کسی مجلس میں حاضر ہو کہ میں وہاں پہنچوں گا تو میرا دل روشن ہوگا، رسول اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا، اللہ والوں کے ساتھ ربط قائم ہوگا۔ مخلص فی اللہ خلیفہ ملک محمد اشرف صاحب اعظمی یہ ہر سال ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسی ایک مجلس بنے کہ جس میں ہم اس مجلس کے توسل سے بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جائیں اور وہاں سے ہمیں خیرات بھی ملے اور سوغات بھی ملے۔ غنیمت جان رل مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے۔ یہ دنیا تھوڑا سا وقت ہے میرے دل بندو، متاع دنیا قلیل۔ حضرت پیر سلطان سرکار آپ کو یعنی مسجد شیر ربانی سے اٹھا کے سیدھا پہنچا رہے تھے گنبد خضرا پر۔ کوئی باطنی نظر والا ہو، میں تو جتنی وقت یہ خطاب کرتے رہے مجھے تو یوں ہی حاضری ہو رہی تھی کہ جنت ریاض الجنہ کی طرف سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ یہ بندہ بولنے والا جتنے مقام کا ہو، جتنا قداور ہو، جتنی اونچی بات کرے اتنا اونچا مقام بھی اس کا ہو، پھر وہ بلندی عروج کو جاتی ہے اور عروج کے بعد نزول ہوتا ہے اور نزول پھر دربار رسولی میں ہی ہوتا ہے۔ نزول کئی بس وہی بارگاہ ہے کہ عروج کے بعد نزول ہو تو سرکار کے قدموں میں ہو، رسول اللہ کی سنت میں قائم بندہ ہو جائے اور شریعت کا پابند ہو جائے۔ شریعت جو ہے نا، شریعت کی پابندی طریقت اور حقیقت کے اصول کے بعد حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں، مجدد الفساری رحمت اللہ علیہ، طریقت اور حقیقت کے اصول کے بعد صورت شریعت ظاہر ہوتی ہے، اور یہ وہ معاملہ ہے
جو نبیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس واسطے میرے دل بندو رسول اللہ کی سنت کا خیال رکھو اور حضور کی ذات پر کثرت سے درود پڑھا کرو، نماز کی پابندی کرو۔ اس جہان میں بس یہی سب سے بڑا انعام ہے بندے پر کہ وہ بندہ اللہ کا بندہ بنے، رسول اللہ کا امتی ہو، اور پھر حضور کی سنت کے مطابق اس کی زندگی بن جائے اور رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جائے اور اس کو خالص اللہ کی بندگی نصیب ہو۔ یہ باہر جو احباب ہیں، یہ باتیں کرنے والے ذرا خاموشی اختیار کرو۔ اتنے تسی غافل ہو کہ مسجد جہاں بھی اوپر بیٹھے ہیں، جہاں بھی اتنے غافل ہیں کہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے آپ کی باتیں اب بھی نہیں رک رہی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سینوں کو روشن کرے۔ یہ اللہ کا گھر، یہ کعبۃ اللہ کی برانچیں ہیں۔ کعبۃ اللہ کا بھی اثر اس پر ڈالتا ہے وہاں جو پہنچتا ہے نا، ورنہ کعبہ گئے، مدینہ گئے، کربلا گئے، جیسے گئے تھے ویسے ہی ہیر پھر کے آ گئے۔ یہ بے ادبی جو ہے نا، یہ ایسی خطرناک چیز ہے بے ادبی کہ بندہ کعبہ شریف سے بھی خالی آ جاتا ہے اور رسول اللہ کے قدموں سے بھی خالی آ جاتا ہے۔ اللہ بے ادبی سے محفوظ فرمائے۔ ادب اللہ کے گھر کا ادب پہلا ہے، اللہ کے گھر کا ادب۔ میں جب سن 82-83 میں پہلے حج پہ گیا تو وہ عمر نوجوانی کی عمر تھی، تو مجھے یوں عام جس طرح مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں بلانے میں اس لیے جلدی کی ہے کہ تم کو مسجدوں سے محبت تھی، مسجدوں سے محبت تھی، اس لیے ہم نے تمہیں بلانے میں جلدی کی، اپنے گھر میں بلایا۔ تو اس واسطے اللہ کے گھر میں جب بھی بیٹھو خاموشی کے ساتھ، اور یہ جو اللہ کا کوئی بندہ بات کرتا ہے تو اس بات کو یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ منبر رسول سے بات ہو رہی ہے، یہ بات کرنے والا اس کی زبان تو اس کی ہے لیکن بات رسول اللہ کی ہے اور رسول اللہ کی ہے۔ وہ کسی نے وہ کہا ہے نا کہ انہی کی محفل سوارتا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں۔ شعر اس طرح ہے، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سوارتا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ تو اس واسطے یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے یہ دربار رسولی سے ہوتا ہے۔ اس واسطے کثرت سے درود بھی پڑھا کریں۔ میں نے آیت ہی درود والی پڑھی ہے، دیکھو نا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو شامل کر رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے جتنے نبی آئے، جتنے پیغمبر آئے، سب کے اوصاف، سب کو اعزاز بھی دیا، سب کو لیکن کسی کو اس اعزاز میں شامل نہیں کیا، اور یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں اور تم بھی کرو ایمان والو۔ یہ صرف درود، حضور کا جو درود ہے اس کو یہ امتیازی شکل حاصل ہے کہ رب العالمین صلاۃ کی نسبت اول اپنی طرف فرماتا ہے، پھر اپنے فرشتوں کی طرف، اور پھر مومنین کو حکم ہوتا ہے کہ تم بھی پڑھو۔
اس واسطے یہ درود پاک کی فضیلت ہے، اور جو درود پڑھنے والا جب درود پڑھتا ہے کسی جگہ سے بھی پڑھتا ہے، جہاں سے بھی پڑھتا ہے، صاحب قصیدہ بردہ نے اس حدیث کو نقل کیا کہ درود پڑھنے والا جب درود پڑھتا ہے تو فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا فرشتوں کی ڈیوٹی ہے جو میرے پاس حاضر ہیں، اور وہ یوں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں نے یہ درود بھیجا۔ یہ عام درود پڑھنے والا جب درود پڑھتا ہے تو اس کا درود بھی وہاں، اور درود خوان تو غور نہیں کرتا اس بات پر کہ تو درود اتھے پڑھے ہے تو تیری حاضری اتھے لگ گئی، یعنی تیرا ذکر ہے درود خوان، تیرا ذکر تجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے، حضور کی بارگاہ میں ہے، سرکار کی بارگاہ میں۔ یہ تو عام درود خوان ہے نا، لیکن جو خاص درود خوان جس کے بارے میں حدیث کا دوسرا رخ یہ ہے، صاحب قصیدہ بردہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ عام درود پڑھنے والے کے لیے فرشتہ پیش کرتا ہے، اور فرمایا جب اہل محبت درود پڑھتا ہے تو میں خود سنتا ہوں، میں خود سنتا ہوں۔ محبت والا جب درود پڑھتا ہے، محبت والا حضور نے فرمایا، اللہ کرے ہمارے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہو جائے، اور جب محبت پیدا ہوتی ہے نا بندے کے اندر تو محبت بندے کو تبدیل کر دیتی ہے، بندہ اسی رنگ میں ہو جاتا ہے، محبوب کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ حضور نے محبت علاق ہے، محبت صرف زبانی جمع خرچی دا نا نہیں، صرف زبانی جمع خرچ نہیں کہ بس نعرے نال نعرے نعرہ ہو جاوے۔ محبت والا حضور نے فرمایا محبت والا جب محبت صحیح معنوں میں ہوتی ہے تو وہ بندہ تبدیل ہوتا ہے، وہ فنا فی الرسول ہوتا ہے، اور جب وہ فنا فی الرسول ہو جائے تو وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ اے جے غلام دا حضور نے فرمایا اے جے غلام دا کہ وہ جدوں درود پڑھنا ہے تو میں اس کا درود خود سننا۔ اس میں تھوڑا سا غور کرو نا تو بات سمجھ آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے بھی، اللہ رب العالمین نے بھی اپنے محبوب کی بارگاہ کا خاص خیال رکھا ہے، خاص خیال رکھا ہے کہ بھائی میرے محبوب دے ہوتے درود پڑھنے والا جا بیٹا باپیا ہوئے، اگر وہ پڑھ رہے ہیں نا اس واسطے فرشتہ مقرر کر چھوڑو تاکہ فرشتے اپنے وسیلے نال سرکار دی بارگاہ اس غلام دا وہ عرض اور اس دا سلام پیش کر چھوڑو، اور جڑا خاص ہے اس واسطے وسیلے ہٹا دیتا گیا، رسول اللہ تم خود پیش ہو کے اپنا سلام خود پیش کرے۔ اے رب العالمین نے اپنے محبوب دے دربار دا بھی خیال رکھے ہیں، اس واسطے اے خاص گل سی، شاید کسی اتنی سمجھ نہ آئی ہو سی، پر جو وقت گزر سی سمجھ آ سی جو وقت